سے پہلے بتائیں کہ دیکھیے اب ہم لوگوں کو واقعی اب دیر نہیں کرنا چاہیے بندوں. اب ہم صرف خبروں کو نہ دیکھتے رہیں بلکہ اب ہم اس دنیا کو بنانے والے کی طرف رجوع کریں. رمضان اب جا رہا ہے، پورے سال ایسا مہینہ نہیں آئے گا. ایسی رحمت، برکت، اس میں جو کچھ آسانیاں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا ہے وہ اب نہیں ملنے والی ہمیں. اور یہ مہینہ بھی گزر گیا تو آگے تو صرف پہاڑ ہی پہاڑ ہے. لیکن اس مہینے میں جس نے اس مہینے کا حق ادا کیا ہے، کر چکا ہے، کر رہا ہے، کرتا رہے گا بھی آخر تک، وہ کامیاب رہے گا، وہ مسرور رہے گا پورے سال. اور ہم میں سے جو لوگ غافل رہے ہیں تو یہ ابھی جو 4 راتیں آ رہی ہیں، آج شب قدر ہے، شب قدر کے ساتھ ساتھ 3 راتیں اور. یہ دیکھیے یہ بھی ایک اتفاق ہے کہ لگاتار مسلسل پے در پے 4 راتیں ایسی آ رہی ہیں جو چاروں راتیں بہت ہی عظمت والی ہیں، بہت قدر والی وہ راتیں ہیں. اس رات میں اگر ہم نے کما لیا تو ہم کامیاب ہو گئے. پھر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے دروازے ہمیشہ کھلے رہیں گے. یہ 4 رات ہیں مسلمانوں، آؤ ان 4 راتوں میں ہم اپنے رب کو منا لیں، اسے راضی کر لیں. شب قدر یہ پہلی رات ہے، اس کے بعد جو دوسری رات آئے گی وہ بھی، تیسری آئے گی وہ بھی، چوتھی، 4 لگاتار یہ راتیں آ رہی ہیں. اسی کے تعلق سے میں آپ سب کے سامنے بات یہ رکھ رہا ہوں کہ شب قدر کے تعلق سے آپ جانتے ہیں 1000 مہینے سے بہتر ہے. اس میں آپ عبادتیں کریں گے، 12 رکعات، 8 رکعات، 4 رکعات، یا پچھلی کلپ میں جیسے میں نے بتایا تھا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے 2 رکعات بھی فرمایا ہے کسی روایت کا حوالہ دے کر کہ 2 رکعات پڑھ لے بندہ. اور میں پھر سے دہرا دوں کہ اور اس میں ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی سورت 3 مرتبہ پڑھ لے دونوں رکعت میں. اور اس کے بعد حضرت نے بتایا کہ یہ تسبیح پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحانک یا عظیم یا عظیم یا عظیم، اللہم اغفر لی الذنوب یا عظیم، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وآلہ اجمعین. یہ تسبیح پڑھ لے. یہ فرمایا کہ اس میں بڑے فوائد ہیں. حضرت علی سے روایت ہے کہ جو اس رات کو، شب قدر کی رات کو 60 مرتبہ سورۃ القدر پڑھ لے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 7 بار پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اسے بہت ساری بلاؤں کو اس سے ٹال دیتا ہے، مصیبتوں سے اس کو بچا لیتا ہے، اور 70,000 فرشتے ایسے مقرر کرتا ہے جو اس کے لیے جنت کی دعا کرتے ہیں. تو یہ مغرب بعد سے صبح تک آپ کسی بھی وقت یہ 7 مرتبہ سورۃ القدر بھی پڑھ لیں. حضرت عائشہ سے جو مروی ہے کہ پوچھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس رات کو میں کیا پڑھوں، تو فرمایا کہ پڑھو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ دعا اپنے لیے بھی کری، ساری امت کے لیے کیجیے. اس وقت ہم صرف اپنی نہ سوچیں، ساری امت کے تعلق سے سوچیں. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں بھی بھلائی عطا فرمائے گا، ساری امت کو بھلائی. شب قدر یہ گزرے گی آپ کی عبادت کر کے. آپ کچھ دیر اگر آپ کو نیند لگ گئی تو تہجد پڑھ لیجئے، سحری کیجئے، اور پھر روزہ رکھیے. وہ روزہ جو اہل شریعت اور اہل طریقت دونوں نے بتایا ہے وہ روزہ رکھیے. اب یہ 3 روزہ صرف آپ کے پاس بچا ہوا ہے. مسلمانوں، یہ 3 روزہ ہماری دنیا اور آخرت کو بنا سکتا ہے. اب اگلی رات جو آئے گی وہ شب جمعہ ہے. اپنے آپ وہ فضیلت والی رات ہے. یہ شب جمعہ جس کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روز جمعہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ جمعہ کے دن اور رات میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 آورز ہوتے ہیں، اور اس میں کوئی گھنٹہ ایسا نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ 6 لاکھ بندوں کے گناہوں کو بخشتا نہیں. یعنی ہر گھنٹے 6 لاکھ گنہگار بخشے جاتے ہیں. یہ وہ رات ہے میرے دوستو. تو ایسی رات شروع ہوگی جمعہ کی رات، اس میں بھی ہم مغفرت چاہیں، عبادت کریں. جمعہ کے دن کے بارے میں تو کہا ہی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ دنوں کا سردار ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑا ہے، اس کا رتبہ بہت بڑا ہے. آگے نبی فرماتے ہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی بڑا مقام اس کا ہے اللہ کے نزدیک. تو وہ شب، وہ دن آنے والا ہم اسے بھی بڑی پاکیزگی کے ساتھ گزاریں دوستو. لگاتار 4 دن 4 رات ہمیں یہ عبادت میں گزارنا ہے اپنی زندگی اور آخرت کو بنانے کے لیے. اس کے علاوہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھنا چاہیے، کیونکہ وہ نبی کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے جمعہ کے دن. جمعہ میں ایسی ساعت ہے کہ اس ساتھ بندہ جو دعا قبول کرے، وہ گھڑی ایسی جو دعا قبول کرے وہ دعا اس کی قبول ہو جاتی ہے. تو ہر لمحہ آپ دعا میں گزاریے جمعہ کی رات اور دن کا. پھر اس کے بعد جو اب یہ 28 رمضان ہو جائے گا جمعہ کا. اب جو آئے گی شب جمعہ کے بعد، جو مغرب کی اذان کے بعد رات شروع ہوگی، وہ ہوگی 29 رمضان، آخری رات. یعنی یہ رمضان کی آخری رات، یہ خود ایک برکت والی اور بڑی اہم رات ہے کہ اللہ تعالیٰ
جیسا کہ روایت میں ہے کہ رمضان کی ہر رات کو بے شمار لوگوں کو، ہزاروں لاکھوں لوگوں کو بخش دیتا ہے، ان کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور پورے 28 دن جتنے لوگوں کی مغفرت اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، بخشا ہے اللہ تعالیٰ نے جتنے امتیوں کو، آخری رات کو اتنے ہی عدد کے برابر اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ تو یہ تیسری رات ہم سب کے لیے بہت اہم رات ہے کہ اگر مان لیجئے مغفرت کی لسٹ میں اب تک ہمارا نام نہیں آ سکا ہے تو ہم توبہ کر کے اس رات گڑ گڑا کے اپنے رب سے مغفرت چاہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ رحمان و رحیم ہے، اس کی رحمت سے امید ہے کہ اس آخری لسٹ میں ہم سب کا نام آ جاوے گا۔ مسلمانوں، یہ رات گزرے گی تیسری، اس کے بعد چوتھی رات آئے گی، وہ عید کی رات ہوگی، اگر چاند ہو گیا تو عید کی رات ہوگی، اور عید کی رات کے تعلق سے بھی یہی ہے روایت میں کہ جو شخص عید کی رات کو عبادت کرے، قیام میں گزارے، ذکر و اذکار نفل یعنی اس میں وہ گزارے، تو جس دن سب کے دل مردہ ہو جائیں گے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو مردہ نہیں ہونے دے گا۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کا دل زندہ رہا، جس کا دل سلیم رہا، جس کا دل مرا نہیں، وہی کامیاب ہوگا۔ کوئی مال، کوئی اولاد لے کر وہاں نہیں پہنچنے والا ہے، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر پہنچا۔ تو میرے دوستو، جس دن سارے دل مردہ ہوں گے، بہت سے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو مردہ نہیں فرمائے گا، اس کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ رات ہے عید کی رات، اور ایک روایت میں ہے 5 راتوں کے بارے میں کہ 5 رات جو شخص جاگ کر عبادت کرے، اس میں ذی الحجہ کی 8، 9، 10 حج کا جو مہینہ ہوتا 8، 9، 10 وہ، اور ایک شب برات، اور ایک یہ عید الفطر کی رات ہے کہ اس میں جو رات جاگ کر عبادت کرے اس پر اللہ تعالیٰ جنت واجب فرما دیتا، جب اس کے لیے جنت واجب ہوگی اسے جنت میں جانا ہی۔ لیکن دوستو یہ تب جب ہم اپنے سارے گناہوں سے توبہ کر کے ہم عبادت کر رہے ہوں، اور وہ جو صحابہ کی سیرت تھی ہم اسے اپنا کے چلیں کہ جب بولیں گے تو حق بولیں گے، ہم سنیں گے تو حق سنیں گے، ہم دیکھیں گے تو وہی چیز جس کی ہمیں دیکھنے کی اجازت ہو، ہم کریں گے وہی جس کا حکم ہو، اور جس سے خدا نے روک دیا، رسول نے روک دیا، اس سے ہم بچیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، کچھ سالوں کی اور بچی ہے، انسان اندازہ کچھ بھی لگائے کبھی بھی اس کو موت آ سکتی ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔ اور اخروی زندگی جہاں ہمیں سب کچھ ملے گا، ما تشتہی انفسہم، جو کچھ دلوں کی خواہش ہے وہ سب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا وہاں پر، اگر ہم یہاں کی زندگی کو کامیابی، ہمیں یہاں خواہشوں کے بارے میں نہیں سننا چاہیے کہ یہ بھی مل جائے وہ مل، جو تم چاہتے ہو اس سے کہیں بہتر اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں جنت میں عطا فرمائے گا۔ تو یہ 4 لگاتار راتیں آ رہی ہیں، اور اس کو خوب جاگ کر عبادت کر کے زیادہ زیادہ تسبیح، درود، قرآن کی تلاوت، عبادت میں گزاریے، دعا اپنے لیے کیجیے، اپنے گھر والوں کے لیے کیجیے، ملک کے لیے کیجیے، ساری امت کے لیے کیجیے۔ رب قدیر ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہماری ان کاوشوں کو قبولیت کا درجہ بھی عطا فرمائے۔ پھر عید کا دن سامنے ہے، جیسا ہمارے علماء مشائخ نے جن کا ہم